وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کی بقائے حیات کے دو ذریعے پیدا کیے ہیں۔ جب تک وہ دو ذریعے قائم رہتے ہیں تو انسان کی حیات اور زندگی قائم رہتی ہے۔ دو کے بعد کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسرا ذریعہ نظر آتا ہے تو ان دو ہی کی شاخیں ہیں، اسی کی برانچز ہیں، اسی کے ضمنی لوازمات ہیں، ورنہ اصل میں دو ہی ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی اس زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ ایک ذریعہ غذا کا ہے اور دوسرا ذریعہ دوا کا ہے۔ غذا کے ذریعے سے یہ اپنی زندگی کو بناتا ہے، صحت کو بناتا ہے، اور دوا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بچاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو ہی ذریعے ہیں، کبھی غذا کے ذریعے سے بقائے حیات کے اسباب اختیار کرتا ہے اور کبھی دوا کے ذریعے سے بقائے حیات کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کی صحت ہے تو ظاہر ہے کہ غذا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اگر صحت نہیں ہے، بیماری عارض ہے تو دوا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دو ہی سورس ہیں، اس کی مختلف شکلیں دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ انسان دوا اور غذا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ غذا انسان لذت کے طور پہ کھاتا ہے، اس لیے کہ غذا کے اندر لذت نہ ہو تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس لیے کہ اس غذا کے ذریعے سے بقائے حیات کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ غذا لذیذ ہونی چاہیے، کھانا مزیدار ہونا چاہیے۔ اگر وہ کھانا بد مزہ ہو تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس غذا کے اندر دیگر مقاصد کے ساتھ ایک اول مقصد اس کی لذت کا بھی ہوتا ہے کہ لہٰذا وہ لذیذ غذا کو ڈھونڈتا ہے۔ لیکن دوا کے اندر لذت مقصود نہیں ہوتی، وہاں صحت نظر آتی ہے، صحت مقصود ہوتی ہے، لہٰذا دوا کے اندر وہ لذت کو نہیں ڈھونڈتا۔ بد مزہ کڑوی دوا بھی اگر ہے تو وہ اس لیے کھا لیتا ہے کہ مجھے صحت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دوا سے مقصود دوا نہیں ہے بلکہ اس دوا سے مقصود صحت ہے، لہذا وہ کڑوی کسیلی دوا بھی کھا لیتا ہے۔ تو گویا کہ دوا اور غذا ایک کے اندر تو لذت مقصود اور دوسری میں صحت مقصود، لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں کہ غذا وہ صحت کے لیے کھاتا ہے اور اسی طریقے سے دوا جو صحت کو بیماری سے بچانے کے لیے کھاتا ہے، لیکن ان دونوں سے مطلوب ایک چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وہ صحت کو بنا کر یا صحت کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگنا چاہتا ہے۔ اگر صحت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر صحت اچھی نہیں ہے
تو ظاہر عبادت بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس اور خدمت خلق بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اپنی صحت کو بناتا اور بچاتا ہے، کبھی دوا کے ذریعے سے اور کبھی غذا کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ اللہ کی طاعت اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے اپنی صحت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ تو گویا کہ مقصود نکلا اللہ تبارک و تعالی کی طاعت اور عبادت۔ تو جب اس نیت سے انسان اپنی صحت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا پہننا اوڑھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا سونا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا ملازمت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا زراعت و صنعت کے سارے شعبے اختیار کرنا عبادت بن جاتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صحت اور دولت اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے ادا کر سکوں۔ تو گویا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو دنیا کے اندر انسان کرتا نظر آتا ہے، اگر وہ اپنے اس نگاہ سخن کو بدل لیتا ہے کہ یہ سب کا سب میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، میں زیادہ سے زیادہ دولت اس لیے کماتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے راستے میں دے سکوں، اللہ کی کمزور بندوں کی مدد کر سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کے جتنے امور ہیں ان تمام کے تمام امور کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوا جب استعمال کرتا ہے تو دوا استعمال کرنے میں بھی یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے صحت ہوگی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی عبادت کر سکوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی اچھی خدمت کر سکوں گا۔ اس نیت سے جب دوا کھاتا ہے تو اس کا دوا کھانا عبادت بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوا کھانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دوا اور غذا سے مقصود صحت ہے، اور صحت سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری اس کو نعمتیں ملیں اور نعمتیں دینے والے کو بھول جائے تو یہ بندگی کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قنوت کہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، نعمت سے تو لطف اٹھاتا ہے لیکن نعمت دینے والے لطیف کو بھول جاتا ہے۔ نام بظاہر اس کا عبد اللطیف ہوتا ہے کہ لطیف کا بندہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ لطف کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، عبد اللطف بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کو جہاں لطف نظر آتا ہے، جہاں مزے نظر آتے ہیں، اسی راہ کو اختیار کرتا ہے، بھلے لطیف اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن جب یہ حقیقت میں عبد اللطیف بن کے رہتا ہے کہ اس لطیف نے جو لطف و کرم اس پر کر رکھے ہیں، اس لطیف نے نعمتوں میں جو لطافت اور لذت پیدا کر رکھی ہے، جب ان نعمتوں کا شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو برتتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی استعمال کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی حالانکہ اس نے کھانا کھایا ہے، اپنی بھوک مٹائی ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے اس خدا کو یاد کر لیا جسے یہ نعمت عطا کی ہے، اور جب اس نعمت کو کھایا اس نعمت میں لذت آئی، کھانے میں لطف ملا، اور آخر میں جا کے الحمدللہ کہہ کے اس کا شکر کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم دیکھیں، وہ نہ صرف اس بندے کی بھوک کو مٹا دیتے ہیں، بھوک کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مصافحہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے، مجھے اس کی احوال کی خبر ہو جائے، میں اس کی خیریت پتہ کر لوں، اس لیے اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ اور میں اس نیت سے جب وہ مصافحہ کرتے ہیں، ابھی ان کا مصافحہ الگ نہیں ہوتا، وہ ان کے معانقہ الگ نہیں ہوتا،
اور ہاتھ ابھی ان کے جدا نہیں ہوتے کہ غفر لہما ما تقدم من ذنبہما، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ اب حالانکہ میل ملاقات انسانی فطرت ہے، دنیا کے رواج اور دستور ہے، لیکن نیت صرف یہ کر لی کہ میں اپنے بھائی کی خیریت پوچھوں کہ سب ٹھیک تو ہے، بس یہ نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو دنیا کے جتنے امور ہیں ایک نیری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت بناتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان صحت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، صحت کے لیے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے، آج لوگ اس صحت کے لیے بہت سے مصنوعی اسباب بھی اختیار کرتے ہیں۔ انسان جاگنگ کرتا ہے، انسان ٹریڈ مل پہ دوڑتا ہے، انسان جب وہ ویٹ اٹھاتا ہے، بس نیت یہ کر لے یا اللہ یہ صحت میں اس لیے بناتا ہوں تاکہ تیری عبادت اچھی کر سکوں اور تیرے کمزور بندوں کی خدمت اچھی کر سکوں، اس لیے میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ساری ورزش کو عبادت بنا دیتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے کہ اس مریض کی میں نے عیادت کرنی ہے، تو فرمایا جب وہ اس کے مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹتا 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے، اس کی بخشش کی دعا کرتے 70,000 فرشتے۔ یہاں تک کہ جب مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں اس مریض کے سرانے پر ہوتا ہوں، اس وقت مریض اس کے لیے جو دعا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس مریض کی دعا سن کے اس کے حق میں قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے لکھا ہے کہ مریض کے پاس جائیں، اس کی صحت کی جو دعا کریں، لیکن اس سے اپنے لیے بھی دعا کرائیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے فلاں مشکل ہے، ہماری فلاں آسانی ہو جائے، مریض سے دعا کروائیں۔ اس لیے کہ مریض اس وقت اللہ کے پڑوس میں ہے، اللہ اس کے سرانے پر ہے، اور اس وقت جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کے ہاتھ اس کو قبول کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ عیادت کرنا دنیا کے ایک عمل تھا، لیکن صرف ایک نیت یہ کر لی کہ میں اس لیے عیادت کرتا ہوں کہ اس بھائی کی خیریت پتہ کروں، اس کے لیے دعائے خیر کر دوں، اس سے اپنے لیے دعائے خیر لے لوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے عمل کو اس کے حق میں ایسی عبادت بناتے ہیں کہ آسمان کے ملائکہ 70,000 ملائکہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تبھی میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر ڈاکٹرز لوگ اپنے ہاسپٹلوں میں راؤنڈ تو کرتے ہیں، مریضوں کے پاس جاتے ہیں، ایک کی خیر پوچھتے ہیں، دوسرے کی پوچھتے ہیں، تیسرے کی پوچھتے ہیں، تو گھر سے جب نکلے تو یہ نیت کر لے یا اللہ آج فلاں ہاسپٹل میں نے راؤنڈ کرنا ہے، میں ان سب کی عیادت کی نیت کرتا ہوں، تو عیادت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے گا تو شام واپس لوٹنے تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتوں کی دعا لیتا رہے گا۔ اور وہ جس مریض کے پاس 2 منٹ کھڑا ہوتا ہے، خیری پوچھتا ہاں جی کیا حال ہے، کیسا ہے، اور اپنی نرس سے اس کی کیفیت پوچھتا ہاں جی بلڈ پریشر کتنا تھا، جی اس کی شوگر کیا تھی آج، اس کو فلاں ڈوز دے دی، تو جتنی دیر مریض کے پاس کھڑا رہے گا تو حدیث میں فرمایا کہ اس وقت تک وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اور اس میں مریض کی کوئی شرط نہیں کہ مسلمان مریض ہے غیر مسلم مریض ہے، کیونکہ مریض ہے، غیر مسلم کی عادت بھی عادت ہی ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے توقع ایمان موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس مریض کے پاس عیادت کرنے پر بھی اس کو 70,000 فرشتوں کی دعا عطا کر دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو انسان دنیا کے اندر غذا اور دوا کے ذریعے سے جو صحت حاصل کرتا ہے، اس صحت سے مقصود اللہ تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت ہے۔ اب اس طاعت اور عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی 2 چیزیں ہیں کہ انسان طاعت اور عبادت کے اندر جو رکاوٹ ڈلتی ہے وہ 2 چیزوں سے ڈلتی ہے، وہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ایسا ڈالتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسا بھولتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی بھلا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے یاد دہانی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ ایک مال اور دوسرے اولاد۔ مال اور اولاد 2 ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت سے بندے کو غافل کرتی ہیں۔ مال بھی بندے کو طاعت اور عبادت سے غافل کرتا ہے، انسان مال و دولت کی چھنکار کے اندر ایسا غافل ہوتا ہے،
ایسا جناب اس کھانے اور کمانے میں لگا رہتا ہے کہ وہ مال عطا کرنے والے منعم کو بھول جاتا ہے۔ دوسرا اولاد، اس اولاد کی محبت میں ایسا جو سرشار رہتا ہے، اس اولاد کے منشا کو پورا کرنے، اس کی اچھی اور بہتری زندگی کی طرف سوچنے میں ایسا منہمک رہتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جس رب کریم نے یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس کا بھی تو مجھے شکر کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شکایت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، مال بہت بڑی خیر ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ خیر تمہارے لیے شر بن جائے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال تو تمہیں میں نے اس لیے دیا تھا تم اس مال کے سورس کو استعمال کر کے اللہ کی یاد میں اور منہمک ہو جاؤ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال کے اندر ایسے پھنس گئے جیسے مکھی شہد کے اندر پھنستی ہے، یہاں تک کہ وہ شہد کے اندر پھنسی وہیں ہلاک ہو جاتی ہے، اس سے نکل نہیں پاتی۔ تم بھی اس مال کی لذت کے اندر ایسے پھنستے چلے گئے یہاں تک کہ مکھی کی طرح تم ہلاکت تک پہنچ گئے۔ اس نے فرمایا کہ مال تمہیں غافل نہ کرے، اور ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے۔ اب غافل کیوں کرے گی؟ غفلت کی دو وجہ ہیں۔ مال سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے عقلی غفلت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مال کے ساتھ جو محبت انسان کی عقلی محبت ہے، اور اولاد کے ساتھ جو محبت انسان کی طبعی محبت ہے۔ مال عقلی طور پہ انسان کا مرغوب ہے، انسان سوچتا ہے مال ہوگا تو اچھا کھائیں گے، مال ہوگا تو اچھا پئیں گے، مال ہوگا تو اچھا پہنیں گے، مال ہوگا تو اچھا محل بنائیں گے، مال ہوگا تو اچھی گاڑی خریدیں گے، مال ہوگا تو اچھی عورت سے شادی کریں گے۔ تو مال، یہ چونکہ ساری کی ساری یہ چیزیں مال کی بنیاد پر ملتی ہیں، تو لہذا عقلی طور پر وہ مال کو مرغوب سمجھتا ہے، ارے مال ہوگا تو سب کچھ ہے، اگر مایا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا مال کے اس کمانے میں اس کی اس قدر اس کا میلان ہو جاتا ہے کہ مال عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے مال کو مال کہتے ہیں، کیونکہ مال کا لفظ میلان سے ہے۔ میلان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کا میلان اس کی طرف رہتا ہے۔ لہذا ہر وقت انسان مال پر نگاہ رکھتا ہے کہ میری پروموشن کیسے ہو سکتی ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے اگلا عہدہ کیسے مل سکتا ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے وہ سیٹ کیسے مل سکتی ہے، ایک سائن پر مجھے چیک ملے، وہ تو گویا کہ مال اس کے دماغ میں گھومتا ہے۔ تو مال کے اندر میلان ہے، انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اس میلان کی وجہ سے انسان مال کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مال کو ایسی آزمائش بنایا، ایسا بے وفا دوست بنایا کہ یہ جب تک تمہارے پاس رہتا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کے $100 جیب میں ہے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب تک یہ نکل کے کسی دوسرے کی جیب میں جا کے آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو نفع ہی نہیں دے سکتے۔ آپ جیب میں $100 لے کے جی 2 روٹیاں دینا، ہاں جی پیسے، یار پیسے، روٹی دو، یار پیسے دو، اسی پر جھگڑا ہوگا۔ روٹی اس وقت آپ ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک اس بے وفا دوست کو نکال کے اس کی جیب میں نہ ڈالیں گے۔ تو اس کی نیچر میں اللہ نے بے وفائی رکھی ہے، یہ آپ کے پاس خزانہ بن کے پڑا رہے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ بلینئر تو ہوں گے، ملینئر تو ہوں گے، لیکن ایک روٹی وہ مال آپ کو نہیں دلا سکتا جب تک یہ بے وفائی کر کے دوسرے کا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کی کسی کام کا نہیں ہے۔ جب یہ دوست اتنا بے وفا ہے، اس کی گھٹی میں ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وفائی رکھی ہے، اس سے محبت کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ احمق ہوگا جو اس سے محبت کرے گا۔ ہاں ضرورت کا تعلق اگر رکھے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، جہاں ضرورت ہوگی کھل کے مال خرچ کرے گا، جہاں ضرورت نہیں وہاں مال کو ہولڈ کرے گا۔ بس ضرورت کا تعلق اس کے قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آپ کے لیے ایسا نافع بنائیں گے، اس مال کے ذریعے سے دنیا میں بیٹھ کے آپ جنت کو خرید لیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس مال سے جنت خریدی نہیں، مال لٹایا، جنتوں کے فیصلے کر دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال لٹایا، نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ تو مال کام کی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ لٹا دیا تو آپ کو دنیا میں جنت کے فیصلے کرا دے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو ہولڈ کیے رکھا، خرچ نہ کیا، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے سینے سے لگائے رکھا، نہیں میں مال خرچ نہیں کروں گا، تو پھر یہ مال آپ کے کسی کام نہیں، یہاں تک کہ اس مال کے اندر مکھی جیسے شہد میں ہلاک ہو جاتی ہے، ایسے انسان مال میں ہلاک ہو جاتا۔ تو مال سے غفلت پیدا ہوتی عقلی طور پر،
اور اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ طبعی ہے۔ انسان عقلی طور پر اپنی اولاد کو جتنا بھی ابا کرے کہ نہیں نہیں یہ اولاد گندی ہے، یہ نافرمان ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن اندر کا جو خونی رشتہ وہ پھر اولاد کی طرف اس کو متوجہ کرے گا۔ کتنے واقعات ہیں، باپوں نے بچوں کو گھر سے نکال دیا، ماں نے ٹھوکر مار دی، لیکن بعد میں دل تڑپ رہا ہے کہ میری بیٹی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، کیوں؟ وہ خونی رشتہ ہے۔ تو طبی میلان جو اولاد کے ساتھ ہے، یہ طبی میلان انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ انسان اتنا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ طبیعت تو یہ کہتی ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے۔ بس یہ تقابل آتا ہے تو وہ طبیعت پر وہ شریعت کو غالب نہیں کرتا، بلکہ شریعت پر طبیعت کو غالب کر کے وہ اپنی اولاد کے لیے وہ کر دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہاں تک دنیا میں اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکتی ہیں، ایک مال وہ اپنے عقلی میلان کی وجہ سے، اور دوسری اولاد اپنی طبی میلان کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روکتی ہیں۔ اور یہ ایسا طبی میلان ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر بھی موجود، کہ جن کو اللہ سے حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے وہ بھی اپنے اس طبی میلان کو روک نہیں پاتے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام عقلی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ میرے راہ ہدایت پہ چلتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر کا جو طبی میلان ہے وہ پھر بھی وہ ابلا اور یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا، مجھے اس کو تو بچا دے۔ اللہ نے ڈانٹ دیا، نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ برا عمل ہے، وہ صالح عمل نہیں ہے۔ اب دیکھو پیغمبر ہے، عقلی طور پہ نظر آتا ہے نافرمان ہے، لیکن طبیعت انسان کی فوراً اولاد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو انسان کی نیچر یہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اولاد کی وجہ سے انسان بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ دو چیزیں ہی ہیں جو تمہیں روکیں گی، ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے ذکر سے روکے نہیں۔ تمہاری اولاد بھی ہو پھر بھی خدا کو یاد کرو، تمہارے پاس مال ہو پھر بھی خدا کو یاد کرو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ مال کا صحیح سے جب انسان حق ادا کرتا ہے، مال کا صحیح سے حق ادا کرتا ہے، جہاں انفاق کا حکم وہاں انفاق کرتا ہے، جہاں انفاق کا حکم وہاں امساک کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ بس انفاق اور امساک یہ دو رویوں کے ساتھ جب مال کو لے کے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اس کے لیے دنیا میں راحت بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی جو تربیت ہے اس کو دیکھتا ہے کہ اولاد کا ارتقاء کس میں ہے اور بقا کس میں ہے۔ بقا و ارتقاء دو چیزیں دیکھتا ہے، بقا تو اولاد کی اس میں ہے لیکن ارتقاء اس کی ترقی اس میں ہے۔ اب اس کے اندر جب تقابل کرتا ہے وہ سوچے نہیں، اس اولاد کی ترقی جس میں ہے مجھے وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ جب وہ ترقی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بقا بھی عطا کر دیتے اور ارتقاء بھی مل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو صبح اٹھتے ہیں سارا دن حیران پریشان کہ یہ کیسا خواب دیکھا، جو بچہ اتنی امیدوں کے بعد بڑھاپے کے اندر ملا، بڑھاپے کی اولاد، اور آج 8-9 سال کا یہ بچہ ایک ایسی عمر میں آیا کہ ننھا منا مشیر بھی ہے، ایک تسکین بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے کہ ذبح کر دے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ خواب دیکھا، سارے دن حیران رہے، شک میں رہے کہ یہ شیطانی خواب ہے یا رحمانی خواب ہے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، شک کا دن۔ یہ شک میں رہے کہ یہ رحمانی خواب ہے کہ شیطانی، یوم ترویہ۔ پھر اگلی رات جب سوئے ہیں تو پھر یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو ان کو سمجھ میں آ کے یہ خواب رحمانی ہے شیطانی نہیں ہے۔ اسے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ مانے معرفت، پہچان کا دن۔ آج کے دن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان ہو گئی اس بات کی کہ یہ رحمانی خواب ہے شیطانی خواب نہیں ہے، لہذا تیاری باندھی۔ اس سے اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو بچے کو لے کے ذبح کرنے چل پڑے۔ صرف خواب دیکھا ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ پلٹ کے پوچھا نہیں، اللہ میاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا یہ خواب سچا ہے، یہ آپ ہی کی طرف سے ہے؟ میں ذرا میک شور کر لوں، یہ نہ ہو کہ میں بچوں کو ذبح کر بیٹھوں۔
جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہہ دیتے داڑھی رکھ لے, داڑھی رکھ لے, میرے جیسا نورانی چہرہ بنا لے. تو آ کے ہمیں پوچھتے مفتی صاحب میں اس قابل کہاں, مجھے کہاں نبی خواب میں آ سکتے ہیں. ہاں یہ میں نے دیکھا, نبی نے کہا ہے بس رکھ لو بھائی. بس دعا کریں, بس بیوی نہیں مانتی. حضرت دیکھے بس وہ بیوی نہیں مانتی, وہ کہتی نہیں, وہ بس بالکل ملا ملا لگو گے تم. اور ہماری دادی کہتی جی وہ تو داڑھی رکھ کے تو پورا ڈاکو لگتا ہے. وہ دیکھا ہوا ہوا ہو گیا, کیوں؟ عشق نہیں ہے. وہاں عشق ہے. آپ خوابوں میں مجھے دکھا کے ششپنج میں ڈال رہے ہیں, سی وہی کر دیں. اللہ تبارک و تعالی بھی عاشق کا امتحان لے رہے, وہی نہیں کی. اگر وہی کر دیتے تو یقیناً ذبح کرنا پڑتا اور پتہ ہی نہ چلتا کہ سچا عاشق ہے کہ کرتا کیا ہے. اور یہ بات میک شور کر دی کہ ہاں خواب سچا ہے, تو بس پلٹ کے پوچھا نہیں کہ واقعی آپ ہی نے کہا ہے نا, میں ذرا میک شور کر لوں. نہیں, بلکہ بچے کو لیا اور ذبح کرنے چل پڑے. یہ ہے عاشق. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی بچے کو ذبح کرنے چل گئے. اب ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی ہے. اب ایک دفعہ ایک طرف بچے کی بقا ہے, دوسری طرف بچے کا ارتقاء ہے, ترقی ہے. کہ بقا تو یہ کہ ذبح نہ کریں, کہ بچہ میرا باقی رہے, امیدوں کے بعد آج ملا ہے. اور ایک طرف ذبح اگر کروں گا, اللہ کا منشا پورا ہوگا, تو یہ ارتقاء ہوگا, یہ ترقی کا مقام بچہ وہ پا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دیکھو بقا ارتقاء. لیکن اللہ کے سچے خلیل تھے, انہوں نے بقا کی پرواہ نہیں کی. یہ بچہ باقی کا ہوگا تو یہ ارتقاء کا اور ترقی کا وہ مقام پا جائے گا جس پر ہزاروں بقائیں قربان ہیں. یہ کہہ کہ انہوں نے چھری اس گلے پہ رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیری ہے, چھری نے کاٹا نہیں. بے چین ہو رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, یہاں تک کہ غصے سے چھری کو زمین پہ پھینکا. کیا ہو گیا تجھے, تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری بول پڑی, اے اللہ کی خلیل, اے اللہ کی خلیل, میں کاٹوں لیکن تیرا رب چاہتا ہے کہ میں نہ کاٹوں. اب بتا میں تیری سنوں یا تیرے رب کی سنوں؟ اللہ اکبر. تیری سنوں یا اس کو تیز کیا. پھر سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو میں نے ارتقاء کی نیت کی, کہ اللہ کے نام پہ اس کو قربان کرنے کی نیت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی وہ ترقی کا مقام بھی اس کو عطا کر دیں گے. میرے اس عمل کو عبادت بھی قیامت اور میرا بچہ بھی باقی رہے گا. وہی ہوا جب ذبح کیا ہے, خوش ہو گیا کہ ذبح ہو گیا. دیکھا یہ کیا, یہ تو دمبا پڑا ہے, مینڈا ذبح ہو گیا. کہا کہ ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا تھا سچا کر دیا. کہنا تھا, آسمان سے آواز آ گئی, یا ابراہیم, اے ابراہیم تو نے قد صدقت تویا, جو تو نے خواب دیکھا تھا تو نے اپنے خواب سچا کر دیا. اللہ خود سچائی کی ضمانت دے دے تو اس کے تو سبحان اللہ. اب دیکھو یہ بقا اور ارتقاء. تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل عبادت بن گیا. آج آپ دیکھتے ہیں حج کے عمل میں سارے کے سارے عمل کیا ہیں؟ ایک بچے کی ارد گرد حج دوڑتا ہے. ایک معصوم بچے کی داستان جس کو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں, بس اس بچے کی داستان کا نام حج ہے. اس بچے کے لیے پانی لینے کے لیے ہاجرہ دوڑی صفا مروہ میں, کے لیے کیا ہوا, اس دوڑنے کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا. اس بچے نے جہاں ایڑیاں ماری وہاں پانی کے دعا کرے گا, نبی فرماتے اس کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی. اس بچے کی جہاں انگلی پکڑ کے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے چلے ہیں, مینا کی طرف جا رہے ہیں, تو گویا کہ مینا کے اندر قربانیاں کرنا عبادت بنا دیا. اس بچے کو ذبح کرنے سے ابلیس نے روکنے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری 3 موقعوں پہ, چھوٹے شیطان, بڑا شیطان, درمیان, ان کنکریاں ماری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کنکریاں مارنے کو عبادت بنا دیا. تو آپ دیکھیں کی ایک معصوم بچے کی گرد گھوم رہی ہے, اور بچہ حقیقت میں ہے کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے ماتھے میں اللہ نے نور محمدی رکھا ہوا. یہ وہ مبارک بچہ ہے جس سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا, ایک پیغمبر پیدا ہوگا, 1 لاکھ پیغمبر پیدا نہیں ہوں گے, ایک پیدا ہوگا, وہ لاکھ ستارے ہر طرف
ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ ستارے ہزاروں ہیں لیکن سورج صرف ابھی جھانکتا ہی ہے، سارا کا سارا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ بس یہ اکرام علیہ السلام یہ اس ضلالت گمراہی کا اندھیرا دور کرنے کے لیے ستارے ٹمٹماتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، چلتا رہا، لیکن ظلمت اور گمراہی اور شرک کا اندھیرا ختم نہیں ہوا۔ لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں، اور جیسے انہوں نے وہ آفتاب نبوت ان کا روشن ہوا ہے، فرمایا کہ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے میں تو نور محمدی تھا، یہ سارے کمالات تو وہ نور محمدی کے ہیں۔ نور محمدی کی ایک پیدا ہوا، خاتم الانبیاء بن گیا، سید المرسلین بن گیا، سارے نبی۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہم اولاد کے معاملے میں اس کو دیکھیں کہ ارتقاء کس میں ہے، بقا کس میں ہے۔ بقا تو اس میں ہے لیکن یہاں ارتقاء نہیں، اور ترقی اس میں ہے، بس ترقی کا راستہ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف بھی کیوں آئیں؟ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہر ماں باپ اولاد کی سکسس چاہتا ہے، بیٹا چلو نماز کے لیے، لیکن پاپا میں نے تو سٹڈی کرنی ہے، کل میرا ایک ٹیسٹ ہے، کل میرا ایگزام ہے، کل میرا انٹرویو ہے۔ نہیں بیٹا چلو نماز پڑھو۔ بیٹا نماز پڑھوں گا اس میں بھی اچھا بھلا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، جانا آنا۔ بیٹا اب نماز بعد میں پڑھ لوں گا، بہت ٹف میرا ٹیسٹ ہے۔ اب چلو بیٹا چلو پھر پڑھو۔ نہیں، بس یہ غلطی ہم نے کر دی۔ بیٹا ایک طرف بقا ہے، ایک طرف ارتقاء ہے۔ ترقی اور ارتقاء کا راستہ اگر تو اختیار کرے گا، اللہ بقا کی دولت بھی نصیب ہو جائے گا۔ بھائی یہی سبق بچوں کو دینا ہے، اس طریقے سے بھی انسان لے کے چلتا ہے۔ اولاد انسان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ اب یہ غفلت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ ایک ہی صورت ہے، وہ ہے صحبت۔ جب نیکوں کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے، تالے کند، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بس سچوں کی صحبت میں آ گئے تو پھر مال اولاد آپ کے لیے انعام تو بنے گا۔ علیہ السلام کی طرح مصر کی بادشاہی بھی مل جائے گی، لیکن خدا کو نہیں بھولو گے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح ایسی شاہی ملے گی، قیامت تک ایسی کسی کو نہیں ملے گی، ایسی شاہی خدا کو بھولو گے نہیں۔ بس یہ کیفیت جب حاصل ہو جائے گی، مال اولاد بھی نصیب ہوگی اور آخرت کا خیال بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیلی بیان آج شام کو آپ ہی کی مسجد میں غالباً 6 بجے یعنی عصر کے بعد تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس پروگرام کو مس نہ کریں، انشاءاللہ بہت کام کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کو سلامت رکھے اور ہمیں بقا و ارتقاء اس کی جو حقیقت ہم پر کھول دے، تو انشاءاللہ دنیا میں ہمیں جنت کا مزہ آ جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، خود امام کال کر دیں گے، نماز پڑھ۔ ٹھیک ہے۔